کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی، اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا. ادروائز میرے بھائی میرے بھی دیکھو نا، تسی ادھر ویکھی جا رہے ہو. کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے، اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں ہے. کس طرح سنیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکے میں، تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. سفید پگڑی بھی ثابت ہے. المستدر علاقے میں موجود ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور 4 انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو، یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا. میں نے پچھلے لیکچر میں المسند حاکم سے وہ ویڈیو میں HD کیمرے میں وہ حدیث دکھائی ہوئی تھی. تو سفید بھی سنت ہے. صحیح مسلم میں کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی، بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا بیماری کے عالم میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا، اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا. ایون آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جھنڈا بھی ہو گیا، امامہ بھی ہو گیا. کالی کملی تو سنا ہوگا نا آپ نے جی. جس مکتب فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافضیوں کا لباس ہے اور حرام ہے، وہ تو نعتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے، تو ان کو کہ اس کو نعت کو چینج کریں، چٹی کملی والے کر دیں. آپ نے اپنی نعت کے اوپر نہیں کبھی غور کیا. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ کالے کلر کی، کالے بالوں کی اونی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدنا حسین آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر مولا علی علیہ السلام آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر، کالی چادر کی، جس کو کالی کملی کہتے ہیں. اور پھر آپ نے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے، وہ بھی کالی تھی میرے بھائی. اور دساں ٹھیک ہے جی. ہاں سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبہ نکالا، کسروانی یعنی کسرا پرشین جبہ، جو پرشیا کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجا ہوا تھا. کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں. وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی. میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث ہے 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، ریشمی لباس نہیں. یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے، اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگو کر مریضوں کو اس کا دھون شفا کے طور پہ پلاتے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ. اور میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں. تو جو آپ نے پگڑی پہنی، جس کی آپ نے چادر پہنی، جس کا آپ نے جبہ پہنا، جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے، اون بھی کالا رنگ. چلیں اسی زمن میں ایک چیز، چلو تسی وہ نہیں غلاف کعبہ تے کالا ہے نا یار، وہی مان لو. ہاں نہیں، اس میں کلر نہیں آیا، یا ایھا المزمل میں کلر نہیں آیا. ٹھیک ہوگا جی. اسی زمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بالکل فضا قائم ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا؟ جی بالکل. میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنے اور آپ صحیح شیعہ نے علی ہونے کا ثبوت دیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعہ نہیں، ہم اصلی شیعہ ہیں. جڑے بنو نا. نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پہ تو نہیں پہنتے نا، ان کا تو پیچھے ایک ان کو چھوڑے نا آپ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑھی کی ترغیب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکوؤں نے بھی داڑھی رکھی ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو، آپ ڈاکہ نہ مار کے داڑھی رکھ کے لوگوں کو داڑھی کی اہمیت بتائیں. کافی ہوگی جی میرا خیال. آگے ٹورو. میرا 7واں سوال یہ ہے کہ شام میں بشار الاسد جو سنی مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے، اور سعودیہ نے جو قطیف اور بحرین کے رہنے والے شیعہ مسلموں پر
ظلم کیا. اس حوالے سے آپ اپنا موقف دیں کہ ایک عام مسلمان کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے, وہ کس طرف دیکھیں جی, عام مسلمان کے بارے میں میرے علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی. میں نے اس کلپ کے اندر یعنی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے کہ میں ڈیموکریسی کو, جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے, چند ایک کمزوریوں کو چھوڑ کے, جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا. قرارداد مقاصد کے ساتھ جو آئین پاکستان اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود, یہ ڈیموکریسی جس میں حلال کے دائرے کے اندر آپ نے ڈیموکریٹک رویہ اختیار کرنا ہے اور حرام کا معاملہ تو ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں طے ہوگا, اس ڈیموکریسی کو میں خلافت راشدہ کی ماڈرن اور بہترین فارم سمجھتا ہوں. اس کے حوالے سے میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب, اور یہ واحد بندہ ہے جس کا جب میں نام لیتا ہوں تو میرے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی باتوں میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور کئی باتوں میں ان کی تصحیح کرتا ہوں, کیونکہ ان کی ہر چیز میرے کھاتے میں پڑتی ہے. تو میں ان کا ایک پروگرام ہے سلیم صافی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر, آپ جا کے دیکھیں, خلافت اور ڈیموکریسی کے اوپر 40 منٹ کا ہے, جتنے مضافظ ہیں وہ انہوں نے کلیئر کیے ہیں. اور یہ علم و حکمت کے نام سے بھی 4 پروگرام دنیا ٹی وی کے اوپر بھی ان کے ریسنٹلی ابھی ریکارڈ ہوئے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر. میں آج اس طرف نہیں جاؤں گا, آپ میرا کلپ وہ 12 منٹ کا دیکھ لیں, ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی. میں درمیان کا ایک راستہ رکھتا ہوں, اور اس میں بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ جو کچھ ایران اور سعودیہ کر رہے ہیں اس وقت, اور پوری امت کو اس وقت انہوں نے پریکٹیکلی 2 دھڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا, یہ بہت خطرناک کھیل ہے. کیونکہ جب کافر نے آپ کو مارنا ہے تو اس نے یہ نہیں کہنا یہ شیعہ مسلم ہے اور یہ سنی مسلم ہے, اس نے تو کہنا نبی علیہ السلام کا نام لے ہوا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا ہم نے. تو میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں, چاہے شام کے اندر سنیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, چاہے سعودیہ کے اندر شیعہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, بحرین کے اندر یا یمن والا جو معاملہ چل رہا ہے, میرا سب کے بارے میں موقف ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑنے کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو آپ کی OIC ہے, جو پریکٹیکلی OIC بنی ہوئی ہے, یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, اس کا کام ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ان کی یہ 2 نمبریاں ہیں ان کو ختم کروائیں. اور اس قسم کے یعنی اب کافروں کے ہاتھوں ایک پروکسی وارز ان ملکوں کے اندر چل رہی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ لیکچر ریکارڈ کریں, میرے بھائی میں ادھر 4000 کلومیٹر دور بیٹھ کے مجھے گراؤنڈ ریئلٹیز وہاں کی نہیں پتا, جو کچھ سنتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی رائے اختیار, مجھ سے آپ کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ پوچھیں کہ ہاں جی اگر یوں کسی طریقے سے کسی کو مارا جائے یہ جائز ہے ناجائز, تو میں کہوں گا ناجائز ہے. آپ تو کافر کو بھی ناک نہیں مار سکتے, ٹھیک ہے.